کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جو آزمائشیں اور تکلیفیں آپ کو توڑ رہی ہیں اور زندگی بہت تھکی اور ہاری لگ رہی ہے، یہ سب کچھ کتنا انمول ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بے وجہ تو نہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو واضح طور پر سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں وہ موت دینے سے پہلے بے شمار آزمائشوں سے گزارتا ہے، یہاں تک کہ حالات ناممکن لگتے ہیں۔ انسانیت تو کہتی ہے کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں، شاید ہی وہ سب ممکن ہو جو ہم چاہ رہے ہیں، لیکن انسان یہ تب سوچتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے نظام کی سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ ہی نہ آئے تو پھر مایوسی دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اور یہ تو واضح نشانی ہے کہ زندگی میں جب بھی مشکلات حد سے بڑھ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آگے بڑے انعام سے نوازنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نعمتوں کا مل جانا اور تقدیر کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ ایسے کوئی اشارے ظاہر فرماتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا تو اسے کچھ واضح اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بگاڑتا اور بناتا ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، لہٰذا بندے کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی پر مکمل بھروسہ توکل کرنا چاہیے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے، اور جو درد تم محسوس کرتے ہو نا وہ اشارے ہیں، انہیں غور سے محسوس کرو۔ جس طرح کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل لگتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ قسمت تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جاؤ اور باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو تقدیر بدلنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، ہم اگر موسم کے اشارے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر تم قرآن پاک کے اشاروں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے مشکل وقت میں اسی سے مدد اور ہمت مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہاں، بس دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا توکل کیسا ہے۔ اگر معجزہ چاہتے ہو تو توکل ایسے کرنا ہوگا جیسے بی بی ہاجرہ نے کیا تھا۔ تو کیا سمجھ آیا؟ اللہ معجزوں سے پہلے درد اور تکلیف سے ضرور گزارتے ہیں۔ زندگی میں اندھیرے قائم ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے غموں پر افسردہ ہونے کی بجائے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے معجزے دکھانے ہوتے ہیں۔ اور ان سب میں اگر ڈھونڈتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے تو جان لو یہ تڑپ، یہ بے قراری ہی نشانی ہے، کیونکہ اللہ نے بی بی ہاجرہ کو یہ تڑپ عطا کی جس کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم ہونا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے، اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنے لگتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی روشنی سے منور کرنا شروع کر دو تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ قادر مطلق پھر سے تمہاری تقدیر لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے کرنے والا ہے۔ جان رکھو، عرش والا تمہارے دل اور عمل کو دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جاتی ہیں
جب انسان کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے نا، تو اس کی بہترین نشانی ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو تو اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عرش کو ہلا دے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت بدل دیتی ہے۔ اس لیے مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ تمہاری قسمت بدلنے کو تو تمہارا نام ہی کافی ہے۔ تمہارے خدا کا توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے، کیونکہ دعا تو ہوتی ہی قبولیت کی ایک عبادت ہے۔ تو پھر جو اللہ پر بھروسہ کر لے اس کی دعا بھلا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ بڑا رحمان ہے، سو مطمئن ہو جاؤ، تمہارا یقین تمہاری قسمت بدل دے گا۔ اپنا نام کمنٹ میں لکھیں اور آئیں مل کر دعا کریں کہ ہمارے سوئے ہوئے بخت جاگ جائیں۔ سب مل کر بولیں آمین۔